اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستوں دے علم ہے کہ جڑا محرم الحرام دا آخری خمسہ ہے یہ اسی حضرت زین العابدین علیہ السلام دے نام کرنے ہیں، سید الساجدین علیہ السلام دے نام کرنے ہیں، اور پوری دنیا دے سامنے سیرت حضرت سید الساجدین بیان کیتی جاندی ہے۔ الحمدللہ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام دے متعلق جڑا مشہور ہو چکا ہے کہ وہ کربلا دے واقعے تو بعد صرف گریہ فرماتے رہنے ہیں، صرف روندے رہنے ہیں۔ یہ کوئی شک نہیں کہ حضور نے گریہ فرمایا ہے، حضور روئے نے، لیکن صرف والی گل وچوں کر دینی چاہیے۔ صرف نہیں روئے، وہ پیغمبر تے خلیفہ سن تے خلافت کرتے رہے، وہ امام امت سن اور امامت کرتے رہے، وہ ولی سن تے ولایت کرتے رہے۔ خالق کائنات نے جڑا سورہ نور فرمایا نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کر لیا ہے اللہ نے تم سے کہ جو صاحب ایمان اور اعمال صالح والے ہوں گے، لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، میں تمہیں خود خلیفہ بناؤں گا اور اس طرح بناؤں گا جس طرح میں نے پہلے خلیفہ بنائے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ساڈا عقیدہ پوری دنیا تے واضح ہے، ساڈا بائی کاٹ بھی اس عقیدے کی وجہ تو ہے، سانو بندے کافر بھی اس عقیدے تو کہہ دیں، لیکن بہرحال ساڈا عقیدہ واضح ہے، اسی ایسے بندے نو خلیفہ مننے ہیں جنہوں اللہ خلافت عطا کرے۔ جڑے بندے خلیفے بناتے ہیں وہ قابل اطاعت نہیں ہوتے، انہاں نال گزارا ہو سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے، مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ انہاں خلیفے نال گزارا ہو جانا، بندے گزارا کر لیں گے، لیکن اسی انہوں نے صاحب قابل اطاعت نہیں سمجھتے، قابل اتباع نہیں سمجھتے، قابل بیعت نہیں سمجھتے۔ اس خلافت دا ساڈا جڑا عقیدہ نا، انہوں ذہن چ رکھو تو میں دساں کہ اج میں نبی پاک دے چوتھے خلیفے دی مجلس پڑھنا چاہتا۔ جدوں میں چوتھا خلیفہ آنا نا حضرت زین العابدین نو، ادوں ساڈے بچے بھی میرے منہ ایک باری وہندے نے، کیونکہ حضرت علی چوتھے خلیفے اتنے مشہور ہوئے نے، اتنے مشہور ہوئے نے، چوتھے خلیفہ حضرت علی، چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ یہ ساڈے بچے سن لین، حضرت علی چوتھے خلیفے اہل سنت چ نے، ساڈے چ نہیں۔ حضرت علی، شکریہ، مہربانی کریں، حضرت علی علیہ السلام، یہ سید مشتاق شاہ صاحب کی موجودگی میرے واسطے بڑا باعث برکت ہے الحمدللہ۔ میرے عزیزو، حضرت علی علیہ السلام اہل سنت دے نصاب دے مطابق، اہل سنت دے عقیدے دے مطابق پیغمبر دے چوتھے خلیفے نے۔ ساڈے عقیدے وچ حضرت علی چوتھے نہیں، ساڈے عقیدے وچ حضرت علی بلا فصل نے، پیغمبر تو فوراً بعد حضرت علی علیہ السلام حضور دے خلیفہ نے۔ جڑا سا روز اعلان کیتا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ مطلب بغیر کسی فاصلے تو حضرت علی حضور دے خلیفہ نے، بغیر کسی فاصلے دے۔ اے جڑیاں انگلیاں ملیاں نے، انہاں جی کوئی فاصلہ نہیں۔ اگر تسی محسوس کرو تو یہ کاغذ ہے، اگر درمیان سے آ جائے تو یہ مطلب تھوڑی جی بچ وتھ ہے سی جتھے کاغذ آیا، وتھ ہے تو بچ کاغذ آیا۔ آج جنہ کاغذ ہے نا، اسی مصطفیٰ تے مرتضیٰ چ اینی وتھ بھی برداشت نہیں۔ سرکار دو عالم شکریہ، اور سرکار امیر المومنین چسی رائی دے برابر وتھ برداشت نہیں کر، جی میں نبی دی نبوت ختم ہوندی ہے، حیدر کرار دی ولایت شروع ہوندی۔ عزیزو،
یا اچھا جی یہ جی خلافت اور امامت ہے یہ اچھے طریقے نال ساڈے بچے تو سن لیں تو باقیاں دا ذمہ نہیں لینی جڑے ساڈے نوجوان بچے نے خدا را سن لیں مذہب اہل بیت خلیفہ تے امام الگ الگ نہیں ہوتے کہ خلیفہ کوئی ہوئے تے امام کوئی ہوئے صرف ساڈے مذہب الحمدللہ جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے نا اوہی امت دے امام ہوندے نے جڑے نبی دے خلیفے ہوندے نے او امت دے امام ہوندے نے سورہ مبارکہ المائدہ جی اے میرے سامنے اے ہے آیت میں پڑھ دیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ فرماتا ہے بابا اسنا منہو مسنائے عشرہ نقیبہ یہ 12 نمبر آیت ہے سورہ المائدہ دی قرآن ایتھے کر کے تاں رکھنا جنہیں مگروں آکھنا نا چکاؤ مولوی نو قرآن چکاؤ چکیا تے ہے اور کی کرا کتھے کھڑنا ہی میں جتھے کھڑنا ہی اتھے لے جا پنڈی پٹیاں دی بڑی مسجد لے جا جڑی پنڈی پٹیاں دی سب تو معتبر مسجد ہے اس مسجد لے دو تو دے وچ کھلو کے میں ایتھے قرآن رکھ کے اہل سنت والجماعت عزیزاں دا عقیدہ پہ پڑھنا اے سائٹ تے لکھیا شاہ عبد القادر محدث دے لکھیا حاشیے نے کہ جب یہ آیت اتری نا کہ موسیٰ کے 12 نقیب تھے پیغمبر نے صحابہ میں کھڑے ہو کے کہا میں بھی 12 چھوڑ کے جا رہا کنے جی 12 پیغمبر کنے خلیفہ چھڑ کے گئے ایک باری پھر آکھو جی 12 اللہ دیو بندے ہو خدا راہ سمجھو اپنے بچوں کہہ رہے ہیں جدو انہاں 12 چو پہلا علی ہوئے نا تے نبی دے دوسرے خلیفے دا نا حسن علیہ السلام ہے نبی پاک دے تیسرے خلیفے دا نا حسین علیہ السلام ہے نبی دے چوتھے خلیفے دا نا زین العابدین علیہ السلام ہے جنہ دی آج میں مجلس پڑھنا چاہتا یہ نبی دے چوتھے خلیفے نے یعنی جڑے تسی امام آنتے ہو نا 5واں امام وہ 5واں نبی دا خلیفہ ہے جڑا ساڑا 6واں امام ہے وہ 6واں نبی دا خلیفہ ہے جڑا ساڑا 7واں امام ہے وہ 7واں نبی دا خلیفہ ہے بھئی نبی 12 خلیفہ چھڑ کے گئے نا ایک لفظ آج کل میں استعمال کر رہا ہوں پنجابی دا کھجڑ سمجھ دو اور کھجڑ سمجھ دو آج جڑے بندے اتھو ٹپاندے ہو جاڑی تو اسے واسے ٹپاندے ہو میں کھجڑ نہ ہو سیدھا اتھے آج وہ جڑا پوچھتا ہے پنڈی پٹیاں تو تھلے اترنا ہے اتھو انٹرچینج تو کیڑی سڑک تے چڑھنا ہے پھر اگے آئیں گا تو پیا ایک بندہ فون کرتا تو چھڑ پرا سامنے علامہ لگے نے مجلس بھی ہوندی ہے بندے کھلوتے ہیں تو اتھے موٹر وے تو اتر تے جاڑی ایسا پھے لئی جاڑی ایسا پھے کے تھلے کی تھی تے تیری کھجڑ خرابی مک جائے گی اترے گا تو نال ہی مجلس ہے یہ مطلب ہے جی دی کھجڑ خرابی مک جائے ان خوش ہونا چاہیے راضی ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں یار بڑے سٹور تے گئے ہیں گوشت بھی اتھو لب گیا سبزی بھی لب گئی ہے کپڑا بھی لب گیا مجھ دا سنگل بھی لب گیا رسگلے بھی لب گئے ساڑی تو کھجڑ خرابی مک گئی کھجڑ او ہوندا ہے جنہوں ہاتھ کوئی شے نہ آوے نبی قرآن میرے ہتھاں چی 12 چھڑ کے گئے نے او 12 ہی نبی دے خلیفے نے تے او 12 ہی ساڑے امام او 12 نبی دے خلیفے نے تے او 12 ساڑے امام نے تے جیڑے بندے نو کھجل دی سمجھ نہ آئی او پھر کتنے سندھ چ لگا جا پنجاب تے کھجل نو سمجھ لینا چاہیے کھجل دا مطلب خراب ہونا پھرنا تے ہاتھ کوئی شے نہ آنی میں پوری اپنی تحقیق نہ بابا جی گل کر رہا ہوں ساڑھے تو علاوہ پیغمبر تے 12 چھٹ گئے سن مذہب اہل بیت نو منن والے تو یعنی شیعہ تو علاوہ باقی ساری دنیا 12 پوریاں کر دیا کھجڑ ہو گئی ہے کسے کو 12 ہی پورے نہیں ہو بہت شکریہ 12 ہی پورے نہیں ہو جنہ 12 پورے کرن دی کوشش کی تھی خیر ہوئے تو پوری دنیا کھجڑ ہو گئی پوری دنیا کھجڑ ہو گئی ہے کسے کو 12 ہی پورے نہیں ہوئے 12 تے پکے نے یہ تے پکی گل ہے بڑے بہادری بندیاں کیتی ہے تے حضرت ابو بکر تو شروع ہوئے انہاں کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ نے حضرت عمر دوسرے خلیفہ نے حضرت علی حضرت عثمان تیسرے خلیفہ نے تساں غصہ نہیں کرنا انہوں نے آکھو چلو گنو یارہ ایک تے مصیبت ہے تسی غصہ ہی کر جاندے ہو وہ جیڑا بندہ 12 پورے انہوں کو 12 پورے کر
چل حضرت ابو بکر تو شروع ہو جا، 12 تو پورے کرنے ہیں، چل حضرت ابو بکر 1، حضرت عمر 2، حضرت عثمان یہ 3، حضرت علی 4 تے پھر 5واں پھر وہ تمہیں آکھے گا بھی امام حسن بھی 6 ماہ حکومت کیتی سی تے بعد انہیں صلح کر لی سی تے پھر انہیں حکومت دے دیتی سی یزید دے باپ نو، لہٰذا وہ بھی بچ پا لو، یہ مطلب 5 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ بندیاں کو 6واں ہی پورا نہیں ہویا، 12 پورے کتوں ہونے؟ بہت شکریہ بہادر وہ جناب، جیسے بڑے 5 کر لینے نا تے پھر 6واں اچھا 6واں اگر چونکہ لوگاں نو عادت سی کہ جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوندہ، جڑا حکومت کرے وہ خلیفہ ہوندہ، جی میں لوگاں نو پتہ ہے کہ ذاکر ہوئے تو خطبہ پڑھے، حالانکہ خطبہ میں بھی پڑھے۔ ایک جگہ مشتاق شاہ صاحب جڑے بیٹھے نے میرے پیچھے، سید مشتاق صاحب، ایک جگہ مجلس پڑھنے تو میں پیچھے بیٹھا سا، وہ انہوں دی آواز کوئی تھکی سی تے نہ اس دے اثر ربائی پڑھی، ایک بندہ اتھا بیٹھا سا، وہ آندہ شاہ جی خطبہ پڑھو، شاہ دا خیال سی پہ خطبہ رہن تے جڑا خطبہ پڑھ دینے ہوتے تے چنگی آواز لگ دی اور بہت کمال دا خطبہ پڑھ دے، انہوں دا خیال ہے کہ چلو میں قصیدہ شروع کر لینا، وہ پھر بہ کے آندہ شاہ جی خطبہ پڑھ، شاہ رہا 2-3 بار اگنور انہوں کیتا آپ چلو چھاٹ پڑھنا شاہ سے، آخیر پھر آندہ شاہ رہا ربائی شروع کی، پھر آندہ شاہ جی خطبہ پڑھ، اتھے میں بیٹھا اور میں کیا خطبہ تیروں میں سنا چھڑاں گا شاہ رہا پڑھن دے۔ اصل گل میں پہ جتھے وہ سننا چاہتا سی، جتھے سننا چاہتا سی میں تو تے جانا ہی نہیں سی، اصل گل میں کچھ رواج ایسے پہ جاندے نے تو پھر بندے سمجھتے ہیں خطبہ تو وہ ہویا اے کہا خطبہ جڑا انہیں پڑھے ہے نا، جی میں تساں ناصر عباس نوتک صاحب مرحوم مغفور اللہ گری کے رحمت کرے انہوں نے بیٹے نے بھی تساں فرمائش کی تھی کہ وہ خطبہ ذرا سنا، اتنے پڑھیا ہے پڑھیا نا، حافظ تصدق صاحب بھی خطبہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھنا، سانو نہیں کدی کسے آگے خطبہ پڑھو، اصل ہے بھی کہ خطبہ دا انداز ہے نا، خوبصورت آواز ہے، وہ دے وچ بندے سننا چاہتے ہیں، کئی شہمہ رواج چاہ جاندے ہیں، رواج پہ گیا ہے پہ جڑا حکومت نہ کرے انہوں بندے خلیفہ نہیں سمجھتے۔ حضرت علی نے حکومت کی تھی تو تاں بندے خلیفہ سمجھتے جے، جی حضرت علی نہ کیتی ہوندی تے انہاں دے نزدیک علی دا 4تھا نمبر بھی کوئی نہیں سی آنا، انہاں حضرت علی دا 4تھا نمبر بھی حکومت دی وجہ تو لیا، خلافت دی وجہ تو نہیں۔ حضرت امام حسن نے 6 ماہ حکومت کیتی ہے تو انہوں نے خلیفہ پا لیا، 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن نے، تے کوئی 6ویں تھا کوئی یزید دی حکومت آ گئی، امام حسین حکومت نہیں کیتی ظاہری، اور جدو یزید آیا نا حکمران تو جنہاں میرٹ بنایا سی نا جیڑا حکمران آوے وہ خلیفہ ہوندہ ہے، کتھا جڑ گیا ہو، اور جنہاں میرٹ یہ بنایا سی کہ جیڑا حکمرانی کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا، اگو آ گیا یزید، او تے بندے بندے رہے پہ ہون کی کریے، یا تے امام حسین حکومت کرن تے جے حکومت نہ کرن تے حکومت یزید دی ہے، ہون ویکھو کھجل جایا ہوئے نا او وڑی تو سا کوئی نہیں سنی میں کیا، میں آنا جیڑا بندہ کھجل ہوئے ہے اس کچرے تے بھی بہ جاندہ ہے، انہوں بندے اندروں ویکھی تھلے گاندی ہو کتھے پہ بہنا ہے، او آندہ یار میری لتاں مک گئی ہیں میں نو بیٹھ دے ہو، اے جننے بندے 12 پورے کر دے کھجڑ ہوئے سانا او یزید جیسی بیڑی تے بھی بہ گئے، انہاں کیا 6واں پانا جاتے بچے یزید نو ہی پا لو، قرآن میرے ہاتھ جی اے ساڑھے آڑیا 12 نو چھڑیں گا نا تے بچے یزید آ جائے گا، اوہ نا 12 نو چھڑیں گا تے بچے یزید آ جائے گا۔ پھر کچھ لوگا یزید نو بھی لکھ دیتا کہ وہ بھی 6واں خلیفہ ہے۔ اگلے دن ٹی وی تے ایک مولوی صاحب بیٹھے سن کوئی، میں انہوں نے نام نہیں جانتا، میں ویکھیا ضرور ہے، ویکھیا اور سنیا، وہ کسے بندے پوچھے بھئی نبی کتنے خلیفہ چھوڑ کے گئے، انہاں کہا 12، انہاں کہا گنو، انہاں کہا حضرت ابو بکر 1، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی 4، حضرت امام حسن 5، تو اسا کہا 6واں، وہ پھر یزید نو کٹ کے کہنے گے حضرت امام حسین، انہاں کہا بہت اچھی گل ہے 6 ہو گئے، 7واں انہاں کہا عمر بن عبدالعزیز، انہاں کہا 8واں، انہاں کہا جی 8واں امام مہدی، تو اسا کہا 8 ہو گیا جتے باقی 4، اور اسا کہا بھی وہ میں نے کو نہیں پتا پا، میں آپ دیکھیں
نہیں نہ پہ پورے ہوندے، نہیں نہ پہ پورے ہوندے۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث، علامہ وحید الزمان اہل حدیث جن نے صحیح مسلم دی شرح کی تھی، انہیں ایک جملہ لکھے ہے، وہ میں پڑھ دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے، کچھ بنو ہاشم سے لیے ہیں، کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں، کچھ بنو عباس سے لیے ہیں، اور وہ لیے ہیں جو ذرا اچھے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جو 12 پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں نا، ان کا ظاہری حکومت سے تعلق نہیں، دین کی پیشوائی سے تعلق۔ جڑے 12 نبی چھڑ کے گئے نے او حکومت کرن تامی خلیفہ نے، او حکومت نہ کرن تامی خلیفہ نے۔ میں اپنے چوتھے امام تے پیغمبر دے چوتھے خلیفہ دا ایک خطبہ پڑھنا چاہتا، وہ خطبہ ہی آج دی مجلس سے قبول کر لینا۔ میرے عزیزو ایک اور اصول سن لو، بچے سن لو، اے بچے بیٹھے بیٹا دھیان نال سننا جی۔ مذہب شیعہ دا ایک اصول ہے، جیڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے نا، وہ نبی دا امام نہیں ہوندہ۔ واڑی کیا بات ہے، سن لو۔ جیڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ پیغمبر دا امام نہیں ہوندہ، وہ امت دا امام ہوندہ ہے۔ وہ جیڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ امت دا امام ہوندہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ گھر پہنچی نہیں، اور پوچھا دینا سلیس کر رہی ہیں، اور بھی میں بری کر رہا ہوں۔ تو انہوں پتہ ہے لسی چ پانی پائی جائیے تو پتلی ہوئی جاندی، لسی بلان لگا کہنا چر لگتا، انہوں اور پتلیاں کر لینیاں، اپڑا کے چھڑنا میں موٹیاں شاواں ہوں نا تو اڑ جاندیاں نے۔ تو انہوں پتہ ہے چھاننی بچ بھی ہوتے موٹیاں شاواں رہ جاندیاں نے، چھلے گر جاندیاں، پھر کپڑ چھان کر کے اگر ململ دا کپڑا ہوئے وہ بھی گر جاندی ہے، بچ کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاندہ ہے۔ میں ایڈی پتلی کر کے گل کرن لگا، کوئی وڈا موٹا دماغ ہویا تو نہیں اترنی، تھوڑا جا بھی باریک ہویا تو اوپر جائے گی۔ جیڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے نا، وہ پیغمبر دے اگے نہیں کھلوندا، پیچھے کھلوندا۔ میرے خیال ہون پہنچ گئی سارا تک۔ پیغمبر دا خلیفہ امت دا امام ہوتا ہے، پیغمبر دا امام۔ اسا منیا علی نو نبی دا بلا فاصل خلیفہ۔ اس ویلے کھڑا ہو بچے، کھڑا ہو، اٹھ کوئی نہیں ہوتا، بس ٹھیک، بس کھڑا ہو بچہ، ایک باری کھلو تو صحیح۔ ہاں اے بچے، ایتھے چھوٹا میں نے یہی نظر آیا، ادھر منہ کر، بس بیٹھ جا بچے، بیٹھ جا۔ اے بچہ نا دیکھ لے، چھوٹا جا نا، انہوں ضمانت دے کے لے جا مسجد دے اندر، تے مسجد دے وچ قرآن دے سامنے کر کے نا قرآن، انہوں آکھی بچہ تو مسلمان ہے، قرآن دا تینوں واسطہ یقین کر جا کہ ایک باری حضرت علی نے نبی پاک نو نماز پڑھائی سی تے نبی علی دے پیچھے کھلوتے سن۔ اے تینوں آکھے گا چاچا تو بوٹی پیتی ہے، کوئی گل ہوش دی کر۔ علی ساڈا امام ہے، محمد دا امام نہیں۔ کمال ہے، علی ساڈا امام ہے، علی رسول خدا دا تے ایمان نہیں، امام نہیں نا۔ ہن ویکھو ساڈے بچے سکولاں جاندے نے، ہر کتاب وچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھے۔ اساں کدی کسی بچے نو آکھیا ہوئے کہ پترا پیپر وچ کتے رضی اللہ نہ لکھیں، اوتھے علیہ السلام لکھیں، اساں بال فیل کرانے تیرا خیال؟ اچھا تساں رضی اللہ لکھیا ہوئے تے اہل حدیث کوئی دوست ویندا ہوئے پیپر ماسٹر یا کوئی دیوبندی ویندا ہوئے تے سارے اسی بال فیل کرا رہی، اساں کدی بچیاں نو ککھ نہیں آکھیا، جو پڑھ دے نے وہ لکھاوندے، رضی اللہ پڑھ دے نے رضی اللہ لکھاوندے نے، اساں نمبر تے نہ کٹانے۔ سانو جڑا مان ہے نا، مان ایس یونیورسٹی دا جدا نام مجلس حسین، صدقے جاواں سانو کدی وہم نہیں لگا کہ ساڈیاں بچیاں نو اہل حدیث پہ پڑھاندا ہے، ساڈیاں بچیاں نو اہل سنت پہ پڑھاندا ہے، سارے شیعہ ٹیچر پڑھاندے نے ساڈیاں بچیاں نو، اور یہ ساڈیاں بچیاں نو اہل حدیث نہیں پڑھاندے، اسلامیات نہیں پڑھاندے۔ اسلامیات تے سارے تقریباً وہ پڑھاندے نے جڑے ضیاء الحق نے بھرتی کیتے سن، عربی ٹیچر وہ پڑھاندے رہن، سانو فکر کیوں نہیں کہ کتے بگڑ نہ جائے، بگڑ نہ جائے۔ ایتھے ولایت علی ہوئے تے بگڑن دا خطرہ ہوندا ہی کوئی۔ خدا دی مینوں قسم، سانو کسے سکول کالج یونیورسٹی آکسفورڈ تک سانو کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ اے بچہ ماں نے بھیجیا، بھرا نال بیٹھا ہے، چاچے نال بیٹھا ہے، ماموں نال بیٹھا ہے،
ایتھے نے پکیاں ہو کے اٹھنا ہی ہاں اینو نہیں ہو پلیکھا لگنا تو دادو بھی پہ دینا ہے اے صوبے چھاڑا مار مار کے دے وار بگے ہو گئے او بھی بیان دا بھی کیا بات ہے اسا ایتھو پکا کر کے کرنا ہے اے پورا دل تیرا مفتی لالا ہے تے ساڈا پھر ایڈا پکا ہی کیونکہ انہوں مجلس جو مات مل گئی ہے جدو محمد اگے علی نہیں نہ کھلوندا تو پھر کوئی بھی نہیں کھلوندا بس آباد رہو خلیفہ رسول پہ پڑھنا میرا چوتھا امام ڈاڈیا ہو کے ذرا گل سننی جے اس واسطے پہ جدو حضرت سجاد دا ذکر ہوندا ہے اور شام دا ذکر ہوندا ہے تے پھر بندیاں دے آنسو آندے نے بندے بچارے پھس جاندے نے ساڈے بس دی گل نہیں لیکن میں اپنے محترم مجمع نو 2 دن تو ذرا پہ کہہ رہا کہ ذرا دل ڈاڈا کر کے تے مولا سجاد دی زندگی دا اے پہلو بھی ذہن چ رکھو جڑا میں پڑھنا چاہتا روئے ضرور نہیں گریا ضرور کیتا نہیں کیونکہ گریا واقعے دی خبر دینا جڑا روندا انہوں بندے پوچھتے ہیں کی گل ہوئی وہ گل تک بندہ ادو ہی پہنچتا جدوں کوئی روندا ہے روندے بندے پوچھتے ہیں وہ امام روندے رہنے کوئی شک نہیں لیکن امام خلیفۃ الرسول بھی سن امام حق بھی سن ہادی برحق بھی سن امام نے اپنے فرائض منصبی نو ایک لمحے واسطے بھی ادھر ادھر نہیں ہون دیتا وہ جڑا یزید دے دربار امام نے خطبہ دیتا ہے نا وہ میں تو خطبہ سنانا چاہنا تے لفظ سن کے آخر زمانہ غور کرے ایک کمزور دا خطبہ کہ خلیفہ دا خطبہ کار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ میرے امام نے قیدی بن کے خطبہ نہیں دیا امام بن کے خطبہ دیا خلیفہ بن کے خطبہ دیا اچھا ایک غلط دسو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو یزید بیعت منگی ہے ادو امام حسین مسینے وسدے سن مدینے وسدے سن بھرا موجود سن چاچا دے پتر موجود سن مدینہ اپنا سی مسجد اپنی محلہ اپنا بالکل وسدے سن تو یزید بیعت طلب کیتی ہے کربلا دے واقعے تو بعد ڈاڈا دل کر کے سننا حضرت زین العابدین دے چچا سارے قتل ہو گئے والد گرامی قتل ہو گئے پرا قتل ہو گئے پھپھیزاد قتل ہو گئے انصار قتل ہو گئے دوست دارار قتل ہو گئے اس تو بعد نال مستوراں نے مرد نہیں زیادہ تعداد مستوراں کی دل ڈاڈا کر کے سننا وہ ساریاں مستوراں بھی قید ہیں امام دے پیڑا چ بیڑیاں نے گلے وچ تو کے وزنی ہاتھ چ ہاتھ کڑیاں نے ہن 10 وے مولوی سوچ کے جدو یزید دے دربار چ اس حالت چ پہنچے نے یہ مدینے جدو ہوندے سن ادوں بیعت منگنی سوکھی سی کہ آج سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ دل ڈاڈا کر کے سنو نا ذرا دل تھوڑا سخت کر کے سنو نا یار مدینے وسدے سن تے بیعت منگدا ہے ایتھے امام حسین دے بیٹے امام بھی نے حجت بھی نے خلیفہ رسول بھی نے تے قید وچ بھی کھڑے نے ایتھے بیعت لینی سوکھی نہیں بظاہر سوکھی ہے نا بھئی اگے قید نے تے مجبور قیدی تے بندے ایسی شہواں منا لیندے نے جڑیاں مننا بھی نہیں چاہتا یزید مدینے وسدے کولوں بیعت منگی ہے تے قیدی او دے بیٹے کولوں بیعت کیوں نہیں منگی دراصل یزید کے پاس شبیر کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ کوئی مجھ جیسا سبحان اللہ مہربانی کے بلا کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت لہذا انہیں بیعت طلب نہیں کی تھی امام کھڑے سن ہن تساں ماحول ویکھ رہے پراواں دے وچ کھلو کے ادھر 4 پرا ادھر 10 پرا پیچھے 2 پرا کھلوتے ہوں تے وچ کھلو کے تقریر کرنا ہو رہے ایتھے پراواں دے سیر ہون باپ دا سار ہوئے جے ڈاڈا کرنا چچا زاد دے سار ہون ایتھے کھلو کے میرے امام دی تقریر کی سوچ دے ہو یہ جڑا خطبہ امام دیتا ہے وہ میں خطبہ تے چاند لفظ جناب دے سامنے پڑھن لگا یارہ خطبہ پڑھن لگا امام سجاد دا خدا را انہیں خطیب اپنا اٹھایا یزید نے اور کہنے لگا کہ بیان کر میری صفتاں وہ پتہ نہیں کی بیان کرتا رہا
جدی کوئی صفت ہوئے وہ یزید نہیں ہوں، انہیں پیسے لے سن، وہ جو دل چاہیا کرتا رہا تو پڑھتا، او دے متعلق او دے خاندان دے متعلق یزید دی کوئی صفتہ جڑیاں کو بکواس وہ کرتا رہا، جیڑے ویلے وہ کر چکا ہے ملک دے صغیر میں عیسائی بیٹھے سن، یہودی بیٹھے سن، مسلمان بیٹھے سن، انہیں سفراء سندے سن باہر دیا ملکاں چو، جدو یزید دیا صفتہ کر کے وہ چپ کیتا تو امام سجاد علیہ السلام فرماندے نے ہن دا بولنا ویکھنا یہ قیدی کا بولنا نہیں، وہ قتل تے ایک کسے دا ہویا ہوئے تو کو ایف آئی آر نہیں لگوائی جاندی، تے امام انہیں سرہ دے بچ تے پھپیاں پینا دے بچ کھلو کے تو سار اٹھا کے فرماندے نے اب میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے تواڈے سنن دی؟ میں چاہتا ہوں۔ یزید کیا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا تعارف کرائیں۔ تو سا سنیا کچھ نہیں، میں کی پڑھے؟ امام فرماتے ہیں میں اپنا تعارف کرانا ہے، آنکھوں نا ایک باری منہ تو چاہتا ہوں۔ یہ یزید یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا، صدقہ جامع، اور میں وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ بھلا یزید جیسا کمزور اللہ کی چاہت کو روک کیسے سکتا تھا؟ امام نے فرمایا میں ابھی بولنے لگا ہوں، پھر کرتا نہ حکم کے نہ بولے، میں نہیں پتا امام بولے نے۔ امام فرماتے ہیں یزید تیرے خطیب نے، سنو گے، تیرے خطیب نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے ان سے وطن چھین لیا، حج کا احرام چھین لیا، ان سے بھائی چھین لیے، ان سے بیٹے چھین لیے، ان سے انصار چھین لیے۔ فرماتے رب کعبہ کی قسم جو تو چھیننا چاہتا تھا نا وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ واہ 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 نوجوان بھائی، سبحان اللہ۔ میرے آقا خطبہ صرف خطبہ، بھائی سبحان اللہ، صرف خطبہ پڑھنا چاہنا، بس یہ آئی تھی مجلس سے قبول کر لینا۔ وہ بول رہا ہے جس کا دادا بولے تو نہج البلاغہ بنتی۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے یزید ہمیں اللہ نے 6 امتیازات دیے ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں، وہ ہم سے کوئی نہ چھین سکا نہ تو چھین سکے گا۔ فضیلتہ سننا تے ایدی تشریح نہ کرانا، ٹائم کوئی نہیں، یہ 6 پہلا امتیاز پڑھنے تے 7 فضیلتہ پڑھنی۔ پہلا امتیاز بھی سمجھانا پینا بچیاں سمجھانا پینا، اے شاہ جی بھی پڑھنا ہے، میں بھی پڑھنا ہے، انہوں نے بھی بلایا گیا، میں نے بھی بلایا گیا۔ میرے کو قرآن ہے، انہوں کو سہرن نہیں ہے نا، میں سنے قرآن بھی لگا پھرنا، پر جیڑا امتیاز انہوں ہے میں نے نہیں۔ سار اٹھاؤ نا یار، جیڑا امتیاز اللہ نے انہوں نے عطا کیتا اولاد علی ہوندہ میرے کول نہیں۔ اے اولاد علی ایک امتیاز ہے، جے نفلہ شفلہ نہ لبدا ہوندہ نا کہ اساں بھی ہاتھ پیر مارنے سان، جے تقریرہ نہ لبدا ہوندہ تے اساں بھی ہاتھ پیر مارنے سان۔ ہون تقریر تے بندہ چنگی کر سکتا، پیو تے نہیں نہ بدل سکتا۔ کمال ہے یار۔ میرے عزیز دوستو، امتیازات جڑے اللہ عطا کرتا ہے 6 نے۔ میرا تو انہوں کوئی سواد تھوڑا بہت آؤں پہ میرا تھوڑا بہت ٹھیک ہے، میں ان تو کو بھی سواد لینا چاہنا۔ میرا ان سواد دے کہ میں نے تشریح نہ کرنی پائے، جی میں 6 امتیاز پڑھنا تشریح تو ذہن چاہ جائے، بس دیکھو ان کنا کو سواد آؤں میں نے پتہ لگ جائے گا چہرے تو کدے ذہن چ ساری تشریح آئی ہے، تو امتیاز میں بندے کی سمجھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں 6 ہمارے امتیاز ہیں جو تیرے پاس نہیں، وہ ہم سے کوئی چھین نہ سکا۔ ان میں پہلا ہمارا علم ہے، راضی ہو گیا، ہو گئی ہے تشریح بھی ہو گئی۔ پہلا ہمارا علم ہے، دوسرا ہمارا حلم ہے، تیسری ہماری بخشش ہے، چوتھی ہماری فصاحت ہے، 5ویں ہماری شجاعت ہے، اور 6واں میرے امام فرماتے ہیں یزید تو روتا ہی مرے گا
یہ جو بات ہم کو اللہ نے عطا کی ہے وہ تمہیں نصیب نہیں. کہنے لگا کیڑی؟ فرماتے ہیں اللہ نے مومن کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری محبت نہیں. صدقے جاواں صدقے جاواں، اللہ نے مومن کے دل میں، شکریہ بابا جی، ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری. ہن 7 فضیلتاں، شکریہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. کیسا امتیاز ہے، الحمدللہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمانے. 6 فضیلتاں 7 فضیلتاں دسیاں. وہ فضیلتاں دسن دا انداز دیکھو. پہلے 7 واری آکھیا نے ہم، تے پھر بڑی واری آکھیا نے میں. کیا بات ہے، میں. جدو میں نا ہم شیعہ ہیں، وہ ہم میں چھے بھی ہوندے نے، یار سید بھی ہوندے نے، غیر سید بھی ہوندے، ذمہ دار بھی ہوندے نے، غیر ذمہ دار بھی. ہم جدو آکھاں گا نا میں، ادو پھر میں ہی ہاں. بس توجہ رکھنا، ہم جڑے بچے نو ہم دی پوزیشن دا نہیں نہ پتا، میں ذرا پوزیشن واضح کرنا. ایک لمحہ لگنا، چر لگنا ہی نہیں. پیغمبر نے مباہلے میں کہا تھا تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے. میرا خیال سمجھ آ گئی ہم دی. بس تسا ہم نو ذہن چ رکھنا جی. اور ہم نو دیکھو حضرت نے کتنے کتنے ہم استعمال کیتا ہے. ہن تقریر تسا تو میں رل کے کرنی ہے. ہم ایک واری میں آکھنا، اگو 6 واری تسا آکھنا. پتہ مینوں کیویں پڑھنی. سرکار سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. سننے والے سن لیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. میں ہوں علی. کیا بات ہے بھائی؟ میں ہوں علی. علی وہ جو حسین کا بیٹا، اور حسین وہ جو علی کا بیٹا، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. توجہ توجہ. پہلی فضیلت دسی نے فرماتے ہیں ہم سے، ہم سے، ہم سے. 6 واری تسا آکھنا، ایک واری میں آکھنا. میرے مولا فرماتے ہیں یزید یہ ملک ملک کے سفارا کھڑے بیٹھے ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، شکریہ قبلہ، غیر مسلم بھی ہیں. ذرا منبر پر تو اونچا ہو کے تو بیٹھا ہے، ذرا ان سب کو یہ تو بتا وہ جو محمد رسول اللہ تھے وہ تم سے ہیں یا ہم سے؟ صدقہ جامع صدقہ جامع. جو محمد الرسول اللہ ہیں وہ تم سے نہیں. ہن تسا آکھیا نا ہم سے، ہن 6 واری تسا آکھنا، ہن 6 واری تسا آکھنا. شاہ جی یہ بھی بندے نو بلان دا ایک طریقہ جڑا میں بنایا. ترلے کرن دی کیڑی لوڑ؟ بولو اے خدا دا واسطہ جو، وہ تانوں اپنی ماں دا واسطہ جو، وہ تانوں علی دی ولایت دا ترلے کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ آپ ہی تسا بولنا. کی تسا آکھنا؟ ہم سے. محمد الرسول اللہ تم سے نہیں، بس ہم سے تسا آکھنا ہے. جلدی جلدی پڑھنا ہی کومنٹ. میرے آقا سجاد فرماتے ہیں ایک اس پیغمبر کا مصدق گزرا ہے جس نے صدیق بن کے اس محمد کی تصدیق کی. وہ دادا میرا علی ہے، وہ تم سے نہیں، وہ ہم. اس مصطفیٰ کا مصدق علی وہ بھی ہم سے. ہم سے. ہن تسا آکھنا ہم سے. آ گیا ہو ٹائم. تسا میں نہیں آکھنا ہم سے. تیسری لفظ فرماتے ہیں وہ جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہے وہ جعفر تیار بھی. واہ 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 واہ، بہت شکریہ. وہ جعفر تیار بھی ہم سے ہے. اگلی گل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو وہ جو شیر خدا تھا اور پورے مشرکوں کی جان اس کی مٹھی میں تھی، جس کی آواز نکالنے سے مشرک مرنے کے قریب ہو جاتے تھے، وہ حمزہ تم سے نہیں ہے. اگے 2 گلاں کٹھیاں کیتیاں. ہائے ہائے کی لطف ہوئے گا جدو میرے مولا نے ایک اشارہ انج کیتا غیب دا، ایک سامنے دا کیتا. ایتھے کوئی لطف ہے.
فرماتے ہیں یزید وہ حسن بھی ہم سے تھا، یہ حسین بھی ہم سے، صدقے صدقے صدقے۔ اور آدھو لفظ آکھے نے، اور میں انہوں ذرا انہوں ایک منٹ دی تشریح ضرور کرنا ویچی کر دینا۔ فرماتے ہیں سن یزید بطول بھی ہم سے، مہدی بھی۔ جڑے عیسائی کھڑے سن، عیسائی بیٹھے سن نا سفارا، انہوں نے آنج دیکھا، جدو آواز آئی نا بطول بھی ہم سے اور مہدی بھی ہم سے، واہ میرے امام تشریح کرو، مریم جسے سلام کرے وہ بطول بھی ہم سے، عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ مہدی بھی ہم۔ اے میرے آقا نے 7 تعارف کرائے نے، آخری 2-4 جملے نے وہ سن لو، تے ہو سکتا ہے میں مصاحب بھی شاہ جی دے حوالے کر دیا۔ اگے ہن میں آکھن، میں جڑی میں دی انفرادیت آکھی نے کی یاد کرو گے یار، میں ہوں، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ تو انہوں ایک منزل تے میں لے کے جانا ہے، توڑی تھکاوٹ اتر جائے کہیں دینا۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں بھی مراج والی آیت پڑھی ہے تو بندہ بھی سو گیا، انہوں پتا بھی رات نہیں ہوتا۔ سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا مینا مکانیت کا آخری کنارہ، آخری سجدہ کا۔ انہیں دسیا سی یزید فلاں ہے، یزید فلاں ہے، یزید فلاں ہے۔ خدا دی قسم میرے آقا فرماتے جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، اقصی کا بیٹا میں ہوں۔ کی سنیا تو سر اٹھاؤ بھائی، اقصی کا بیٹا، آنکھو میں ہوں، ایک مولا دا لفظ تو ہی دراؤ، اقصی کا بیٹا میں ہوں، مکہ اور منا کا بیٹا میں ہوں، زمزم و صفا کا بیٹا۔ بندے سوچتے ہیں زمزم کا بیٹا میں ہوں، صفا کا بیٹا میں ہوں، مکہ اور منا کا بیٹا میں ہوں، اور اقصی کا بیٹا میں ہوں۔ سنو، بیٹا ہی وارث ہوتا ہے، بیٹا ہی کسی کی وراثت کا وارث ہوتا ہے۔ پیغمبر کا بیٹا بتا رہا تھا صفا کا وارث بھی میں ہوں، مروہ کا وارث بھی میں ہوں، زمزم کا وارث بھی میں ہوں۔ جو ہمیں چھوڑ کے زمزم پیے وہ حرام پیے گا، جو ہمیں چھوڑ کے طواف کرے حرام کرے گا۔ پھر میں سنو، میں ہائے ہائے صاحب وحی کا بیٹا میں، صاحب وحی کنوں آدھے بھائی جی، صاحب وحی کنوں نبی پاک نور رسول خدا، شکریہ کہ رسول خدا صاحب وحی کا بیٹا میں، ایک کیوں نہیں کہا نبی کا بیٹا میں، رسول کا بیٹا میں ہے، تیری وانڈ تو صدقے۔ فرماندے صاحب وحی کا بیٹا میں ہوں، کیونکہ یزید نے بکواس کی تھی کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور امام فرما رہے ہیں صاحب وحی کا بیٹا میں ہوں۔ پھر فرماتے ہیں صاحب وحی رسول تھے، اس کا بیٹا بھی میں ہوں۔ کدی لفظ سنو نا۔ اور فرماتے ہیں جب صاحب وحی نے وحی بیان کی، لوگوں نے مخالفت کی، جس نے مخالف رسول کی ناک زمین پر رگڑ دی، اس علی کا بیٹا میں۔ توڑے کیا کہہ رہے؟ جس نے مخالف وحی کی ناک زمین پر رگڑ دی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ چھڑن لگا، علی کا بیٹا میں ہوں۔ فرماتے ہیں جس نے 2 بار ہجرت کی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ جس نے 2 بار پیغمبر کی بیعت کی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ جس نے 2 نیزوں سے دشمن کو بھگایا، اس حیدر کا بیٹا میں ہوں۔ جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جبرائیل اور میکائیل جس کے سرہانے اور پائنتی پوری رات کھڑے رہے ہجرت میں، سوداگر کا بیٹا میں۔ تسی سوچو فضائل علی کے میں پڑھ رہے ہیں۔
فاطمہ کا بیٹا میں ہوں، خدیجہ کا بیٹا میں، مکا دیتی، فاطمہ کا بیٹا بھی میں ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا بھی میں ہوں۔ لفظ تاریخ دے نے، انہوں میں اپنی زبان چ بیان کرنا لگا جی۔ دوجا بندہ ستا جی، ایک ایتھے تے ایک اوتھے، درود پڑھو ایک۔ میرا خیال ہے آخری میری گل تے جا کے سن لیں، جیڑا مجلس ستا ہوئے وہ دا نعرے نال ترا نکل جانا۔ یار جدو ایڈے بندے یال ہی آکھن جن نیند آئی ہوندی انہاں کی کردے ہو یار؟ جنہوں نیند آؤندی ہے دیوار نہ جا کے بوے تے آرام کرے۔ جاگ دے بندے نال میری گل ہے، لفظ تاریخ دے نہ ہون تے مجرم ہاں، تے پھر وارث شاہ نیڑے دفن ہے، تے پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں نا پنجابی گوڑی کر کے پڑھا تے تواڈے کول اجازت لواں۔ لفظ میں پڑھے نے، میرے آقا نے یزید کے دربار میں اس حالت میں اتنی مرتبہ آنا 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 کہا کہ وہ میں ہوں، وہ یاد کرو، وہ کمال لفظ اردو دا پنجابی مہنگے دی کرنی۔ فرماتے نے جب اتنی بار آقا نے وہاں آنا کہا نا، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، یزید بلبلا اٹھا۔ نہیں نا سواد آیا؟ آؤں ہے نہیں کو نہیں آیا؟ جلیبی پولی رہ گئی ہوئے تو سواد کو نہیں آؤں، چنگی رگڑ کے کڈی ہوئے نا پھر وہ مڑکنی ہوئے تو پھر سواد ہو۔ یہ مڑکنا ترجمہ ہے دا پنجابی۔ بلبلا رو تساں کی سمجھے پنڈی پٹی نالے؟ بلبلا اٹھا، میں دسنا بلبلانا کنوں آندے؟ وہ اونٹ جو بلبلائے اس کے یہاں سے جھاگ نکلتی ہے، چگ نکلتی ہے، اینو وراچھا آندے نے۔ اردو چو نکل گیا میں، اینو کی آندے نے؟ وراچھا۔ اونٹ دیاں وراچھا جو جنہوں چگ نکلتی ہے انہوں اردو آندے نے بلبلا رہا ہے۔ جیڑا یزید دیت دیاں وراچھا جو چگ کٹ دینا انہوں زین العابدین۔ ہے صدقے جاواں اس حالت اس حالت زنجیر دی حالت توق دی حالت قید دی حالت جیسے یزید دیتیوں وراچھا تو چگ کٹی ہے۔ خدا دی قسم اتنی بار میرے مولا نے آنا کہا، آفرین کی آوازیں آنے لگیں، مرحبا کی آوازیں آنے لگیں۔ ادھروں جیسے عیسائی دی آواز آئی مرحبا، وہ تو ہے؟ نہیں تو غور نہیں فرمایا؟ جیسے یہودی دی آواز آئی انتا، وہ تو ہے؟ فاطمہ کا بیٹا تو ہے؟ خدیجہ کا بیٹا تو ہے؟ صاحب وحی کا بیٹا تو ہے؟ علی کا بیٹا تو ہے؟ اینی باری لوکاں کے او تو ہے، او تو ہے، او تو۔ یزید شکریہ کہ یزید نے بلبلا کے کہا اذان دی جائے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، میں ممبر چھڑ دینے لگا، میں شاہی کو وقت دینے لگا، 1.5 منٹ ایک چیز دینے لگا۔ میرا لفظ آیا نا میں خدا دا واسطہ، جڑیاں بیبیاں سینیاں وٹ دیاں سن، وہ وٹ کے جتنے سکانے پائیاں ہوندیاں سن، وہ دے دوالے دوالے لگیاں پھر دیاں سن، کیونکہ کوئی بھی بال آ کے چھاپے چ بہ گیا تو ساریاں پھر میدا بن جانیاں۔ جڑیاں میں وٹیاں نے نا، خدا دا نا جنہوں وٹیاں رہن دیا جی، میں ٹہن نہیں دینیاں، سار اٹھاؤ میں نتیجہ دین لگا۔ جڑے بڑے سا کہنا مؤذن کو کہو اذان دے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، جو اہل بیت کی مخالفت میں دین کو استعمال کرے وہی یزید ہوتا ہے۔ ہائے ہائے بہت شکریہ، بہت ہو گئی ہے مجلس میں رئیس دی۔ جو اہل بیت کی مخالفت میں اذان، نماز، قرآن کو استعمال کرے اور اہل بیت کا مخالف ہو وہی یزید ہوتا ہے۔ مؤذن نے اذان شروع کی اور بچیاں نو پیانا، سارے نو بچوں نہیں پیانا، اور میرے تو چھوٹا تھے کوئی نہیں، ایا بچے بیٹھے بچے ہو جدو اذان ہوندی ہے ادو مطلب چپ ہو جاندے نہیں ہوندے، اور جنہیں نہیں پڑھنی ہوندی وہ بھی آندا چپ اوے اذان بندے آندے نے مجلس روکو، کی گل اذان ہو
کئی بیبیاں ایسیاں نے جڑیاں اذان شروع ہوتے ہیں نہیں میرا دوپٹہ کتنے، وہ دوپٹہ لے کے ساری اذان سن کے پھر آدی ہوں دس سریا کی آدھی، یعنی اگوں پھر گلا شروع کر دینا، اٹھ کے مسلے والے نہیں جانا۔ یہ مطلب اذان جتھے ہوندی ہے اتنے بندے، اس گل کی جنوں سمجھ نہیں ہوتی میں کی کر، اذان ہوئے تو بندے چپ ہو جاندے نے۔ یہ اذان شروع کی تھی اللہ اکبر، میرے امام فرماتے ہیں اسے جتنا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر اسے کہ اللہ اکبر، فرمایا ہاں وہی وحدہ ہے۔ اسے کہ اللہ اکبر، فرمایا لا شریک لہ ہے۔ پھر اسے کہ اللہ اکبر، میرے مولا فرماتے ہیں ہاں مسجود بھی ہے اور معبود بھی ہے، جسے اذان میں بولنے کا حق ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ آخری جملہ جسے اذان میں بولنے کا حق ہو، نہیں جملہ آ گیا تھوڑی عقیدت کی وجہ پر، جسے اذان میں بولنے کا حق ہو اسے علی زین العابدین کہتے ہیں، اور جس کو نماز کے اندر سخاوت کرنے کا حق ہو اسے علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ، جیڑے بڑے مؤذن اتھے پہنچے صدقے جمع یزید تک چھڑ کے نسیا کہ میں مکمل کر دیتی مجلس، جدو مؤذن نے کہنا اشہد ان، جیڑے بڑے اس میں محمد آؤں لوگی سر تھلے کر دینا نہیں دیکھے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں لوگ سر نیچے کرتے ہیں نا، علی کے پوتے نے وہاں سر اٹھایا، صدقہ جامع اٹھایا بات کرنے کے لیے، جتنا احترام وہ جانتے تھے ہم نہیں جانتے۔ جب اس نے کہا نا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے امام فرماتے ہیں رب یزید تو بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔